یہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب پوری رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے اور چکر لگایا کرتے اور یہ کہا کرتے کہ اس لیے گشت ہے اور چکر ہے تاکہ اہل مدینہ آرام سے سوئے۔ یہ ہے عمر فاروق جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا اور ایک پلہ بھی مر جائے تو یہ خطرہ ہے کہ عمر فاروق سے سوال ہوگا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک جانور بھوکا اور پیاسا کیسے مر گیا۔ یہ ہے عمر فاروق جو رات کی تنہائی میں مدینہ کی گلیوں میں نکل کر کے بوڑھوں کی اور بیواؤں کی یتیموں کی اور مسکینوں کی خبرگیری کیا کرتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا رات کی تاریکی اور تنہائی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر میں گئے ہیں، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ جا کر کے ہم نے دیکھا تو وہاں صفائی ستھرائی کر کے عمر نکل کے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھی نابینا عورت تھی۔ میں نے کہا اماں جان یہ شخص جو آتا ہے اور آپ کے ہاں آ کر کے آپ کی گندگی صاف کرتا ہے اور آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں، ہم اور آپ تو ایک تو کسی کے ساتھ اچھائی کرتے نہیں، اور اگر دو چار پیسے کی کر بھی دیا تو اس کا صلہ اسی سے چاہتے ہیں، اور اتنا ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ الامان الحفیظ سارا صلہ ہی مل جائے تو آخرت میں کیا رہے گا اور کیا ملے گا۔ عمر فاروق تنہائی میں جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں جاتے ہیں اور اس بوڑھی ماں کی خدمت کر کے خاموشی سے چلے آتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بتائیے وہ کون ہیں اور جو کر رہے تھے انہوں نے یہ کیا کیا ہے اور تمہارے ساتھ یہ کون ہے تمہیں پتا ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہی ہے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ہے عمر فاروق۔ قیصر روم نے وہاں سے اپنا قاصد بھیجا اور کہا جاؤ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ وہاں کا بادشاہ کیسا ہے جس کے نام سے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور جس کا نام سنتے ہی لوگ تھراتے ہیں اور جو جدھر رخ کرتا ہے علاقے کے علاقے پلٹ دیتا ہے۔ ذرا جاؤ اس سے ملاقات کرو، اس کے حال احوال لے کر کے آؤ۔ وہ آیا تو اب چونکہ شاہی علاقے سے آیا تھا اور بادشاہ وقت نے بھیجا تھا، اس کے بھی ذہن و دماغ میں ایسے ہی تھا کہ جس کی فوجیں اس طمطراق کے ساتھ اور اس دبدبے کے ساتھ اور اس کر و فر کے ساتھ جس علاقے میں گھستی ہے تہلکہ مچاتی ہے تو کس شان کا وہ مالک ہوگا، کیسے پیلس اور محل میں رہتا ہوگا۔ اسی خیال سے آ کر کے اس نے پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی مال ہی ہے۔ کہا پھر؟ کہا ہمارے یہاں ایک امیر المومنین ہیں جو خادم ہیں لوگوں کے اور وہ محل میں نہیں رہتے ہیں، مدینہ کے باہر ہو سکتا ہے کہیں ہو یا کسی اور کام سے کہیں ٹہل لے ہو۔ اس کو تھوڑی سی اجنبیت محسوس ہوئی اور عجیب سا لگا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنا پاورفل انسان، اور یہاں جواب کیا مل رہا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، کہنے کے لیے کہ اس کا لقب امیر المومنین ہے، لیکن وہ ہے خادم امت، لوگوں کی خدمت کیا کرتا ہے۔ ڈھونڈتے وہ مدینہ کے باہر پہنچا تو دیکھا کہ آپ ریت کے اوپر گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں اور درہ جو لیے رہتے تھے اسی کو سرہانے رکھ کر کے سو رہے ہیں اور پسینہ آپ کے چہرے پہ ٹپک رہا ہے۔ اس نے کیا جملہ کہا معلوم ہے؟ کہا عدلت فتروحت ونمت، تم نے انصاف کیا اس لیے تمہیں راحت ملی اور تم یہاں اس سنسان میں بھی بڑے چین کی نیند سے سو رہے ہو۔ اتنا متاثر ہوا، کہا بھی قاصد بن کے آیا ہوں اس لیے واپس جا کے رپورٹ لگاتا ہوں، پھر لوٹ کے میں آؤں گا، اور لوٹ کر کے واپس آیا اور آ کر کے اسلام قبول کیا۔